الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آج ہم سب کا یہ اجتماع جشن آزادی کے تعلق سے ہے۔ آج ہم ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والا ایک ایک انسان، خواہ وہ مرد ہو کہ وہ عورت ہو، وہ جوان ہو کہ بچہ ہو، کہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، ان کا تعلق دنیاوی سیکٹروں اور دنیاوی کارخانوں اور ان کے آفسوں سے ہو یا دینی مدرسوں، خانقاہوں اور تبلیغی مرکزوں سے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، آج ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی دین کو مانتا ہو، آج ہر شخص آزادی کے جشن کو منانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آ چکا ہے اور اپنے اپنے انداز میں آزادی کا جشن منا رہا ہے اور اپنی خوشی کا اور اپنے آزاد ہونے کا ساری دنیا کو احساس دلا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان من حیث الانسان آزاد فطرت ہے۔ انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش، انسان کی فطرت، انسان کا نیچر اس بات کا مدعی اور متقاضی ہے کہ اسے آزاد رکھا جائے، ان کے تفکرات اور تصورات کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ان کے زبان و قلم کو آزاد رکھا جائے، ان کے دل و دماغ پر پابندی عائد نہ کی جائے اور نہ اسے پابند سلاسل کیا جائے۔ اس لیے کہ ہر ماں جب ایک بچے کو یا بچی کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ یا بچی
آزاد ہوتا ہے وہ کسی قید و بند کے اندر، قید و بند کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر انسان آزاد ہے اور آزاد رہنے کو پسند کرتا ہے، اور اسلام ہر انسان کو آزاد رہنے کا حق دیتا ہے۔ انسان کو اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان من حیث الانسان کسی انسان کی غلامی نہ کرے، کسی رئیس کی نوکری اور چاکری نہ کرے، اس اعتبار سے کہ ان کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی زندگی کے تمام کاموں پر اس آمر کی حکمرانی چلے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں آؤ، ہم تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس رب کائنات کی غلامی کے طرف لائے جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا، جس نے انسانوں کو وجود بخشا، انسانی عقل و تصورات کو وجود بخشا، اور جس نے انسانوں کے لیے ساری دنیا کو وجود بخشا۔ اسلام کہتا ہے کہ آؤ، ہم تمہیں اس دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کی طرف لاتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب غلامیت کی زندگی گزارتا ہے ان کے پیروں کے اندر غلامیت کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ انسان اگرچہ کہ دنیا وسیع ہے لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے یہ دنیا چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ اسلام انسانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں جو دنیا والوں کے ظلم و ستم سے بیزار ہو گئے ہیں، جو دنیا والوں کی ستم ظریفی سے تنگ آ چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کے بڑے عہدے والے، ڈگری والے اور اپنے آپ کو بڑا کہنے والے کا ظلم سہ کر کوئلہ بن گئے ہیں، آؤ ہم تمہیں اسلام کا عدل سکھاتے ہیں، اسلام کا عدل بتاتے ہیں، جہاں کوئی امیر نہیں، جہاں کوئی غریب نہیں، جہاں کوئی عالم نہیں، جہاں کوئی جاہل نہیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام کہتا ہے کہ تم میں کوئی احسن نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں، مگر یہ کہ وہ شخص جس کا دل اچھا ہو، جس کا دل مزین ہو ذکر خداوندی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے اعمال سے ان کے اعمال مزین ہوں، خوبصورت ہوں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان آزاد فطرت پیدا ہوا ہے، ہم بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی اس ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بڑی خوشحالی کا زمانہ تھا، ہندوستان ترقی کے راہ پر گامزن تھا، مسلم حکمراں نے اس ارض کو، اس کرۂ ارض کو اپنی محنت و جانفشانی سے سونے کا چڑیا بنا دیا تھا۔ یہ ہندوستان سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے سامنے سونے کا چڑیا سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں کے مسلمان، یہاں کے ہندو، یہاں بسنے والے سکھ، یہاں بسنے والے عیسائی بڑے بھولے تھے، معصوم تھے۔ کچھ عیاروں نے، کچھ چال بازوں نے اپنی نظر اس خطے کی طرف پھیری اور انہوں نے چاہا کیوں نہ ان معصوم لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا جائے اور اپنی زنجیر غلامی میں جکڑا جائے۔ چنانچہ انگریزوں کا ایک قافلہ ہندوستان کے ساحل پر اترتا ہے،
اور تجارت کے غرض سے اس پورے ہندوستان میں دھیرے دھیرے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیز طلباء کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے ہوئی۔ نہیں، جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے نہیں بلکہ 1757 سے ہوئی تھی۔ 100 سال قبل جب انگریزوں کا ظلم و جور بڑھنے لگا، انگریز باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو ایسے وقت میں اس وقت کے نواب سراج الدولہ میدان میں 1857 کے اندر چنانچہ 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ سامنے آئے اور انہوں نے جنگ لڑی۔ لیکن کیا کہیں، اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو وہ نقصان جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنوں سے پہنچا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے اس نقصان سے جو اسلام اور مسلمانوں کو غیروں سے پہنچا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی اور کلکتہ انگریزوں کی حکمرانی میں چلا گیا۔ یہ کے بعد دیگرے بہار، یو پی وغیرہ وغیرہ صوبوں پر وہ قابض ہوتے رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 1799 عیسوی کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے۔ وہ ٹیپو سلطان جن کا کہنا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بھیڑیے کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، وہ ٹیپو سلطان میدان میں آیا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ انگریز سپاہی، انگریز فوج ٹیپو سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ آخرکار وہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست کھانی پڑی، لیکن ٹیپو سلطان تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ 3 دن تک کوئی انگریز فوج ٹیپو سلطان کے قریب بھی نہیں پہنچا۔ 3 دن کے بعد ٹیپو سلطان کے قریب انگریزوں کا کمانڈر جاتا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ کر جھنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ٹیپو سلطان جیسے شیر کے بعد اب پورے ہندوستان میں جتنے راجا اور مہاراجا ہیں اور جو بھی رجواڑے ہیں ان میں یہ دم اور طاقت نہیں، ان میں یہ ہمت اور عزم اور حوصلہ نہیں کہ جو انگریز فوج کے سامنے کچھ دیر بھی ٹک پائے۔ لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصویر جو آج ہمیں دنیا دکھاتی ہے، ٹیپو سلطان وہ نہیں تھے۔ ٹیپو سلطان تو وہ تھے جو راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مانگتے تھے اور دن میں انگریز فوج کے سامنے ہوتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس دن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اس دن بھی ٹیپو سلطان نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی تھی اور اشراق کی نماز پڑھی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ ہمارے اکابر کا تصور ٹیپو سلطان کے متعلق یہ ہے کہ وہ وقت کا ایک قطب تھا، وقت کا ایک قطب تھا جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ خیر عزیز طلباء، 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور انگریزی حکومت کے سامنے اور انگریزی حکومت کے قیام کے راہ میں جو سب سے بڑا پتھر تھا وہ ہٹ گیا۔ انگریز بڑھتے رہے، 1800 مکمل ہو گیا۔ 1806 ہجری کے
کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ لکھا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، یہ اب دارالاسلام نہیں رہا۔ چنانچہ اس فتوے نے وہ کام کیا کہ سارے ملک میں اور کونے کونے کے اندر جہاد کی لہریں اٹھنے لگی اور لوگ میدان کارزار میں آنے لگے، ٹولیوں کی شکل میں انگریز فوجوں پر حملہ ہونے لگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنے 2 شاگرد رشید کو چھوڑا۔ شاہ سید اسحاق سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 شاگردوں نے ہندوستان کے کونے کونے کا سفر کیا، ایک ایک انسان کو جہاد کے لیے ابھارا اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک ایک انسان کو دل و دماغ سے تیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک فوج بنائی اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن آخر کار کچھ وجوہات کی بنا پر سید احمد شہید کو شکست کھانی پڑی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ آزادی کی یہ لہر اور آزادی کی یہ امنگ اور آزادی کا یہ جذبہ اور آزادی کا یہ عزم اور حوصلہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوسلین اور اپنے مریدین کے قلب و جگر کے اندر پھونکا تھا، وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا؟ ایسا نہیں۔ بالا کوٹ کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین سرد طور پر کام کرتے رہے، لوگوں کے اندر اپنے استاد کی جلائی ہوئی آگ کی چنگاری کو ابھارتے رہے اور اسے سلگاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1857 عیسوی کے اندر کے اندر ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند میدان کے اندر آئے، لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ سن 1857 عیسوی کی جو جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود شریک تھے، حضرت سید مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے، حافظ ضامن شریک تھے، یہ تمام کے تمام اکابر اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ یہ جنگ شاملی کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو مظفر نگر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کے لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، یعنی کہ روپوش ہو گئے۔ اختصار کے ساتھ میں پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے کیا کیا ہے۔ شاملی کے اس جنگ کے بعد جب شاملی کے اندر یہ جنگ ہوئی تو انگریز ہمارے اکابرین کے بالکل خلاف میں کھڑے ہو گئے، ایک ایک علماء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جانے لگا۔ ہر وہ شخص جسے داڑھی اور ٹوپی والا دیکھتا تھا انگریز اسے پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اس جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے مسلمانوں کو؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور تاریخ یہ اعداد و شمار بھی پیش کرتی ہے کہ اس میں 50 یا 51 ہزار علماء کرام۔ دہلی کے اندر ہر چوک اور چوراہوں کو، ہر گلی اور نالوں کو مقتل بنا دیا گیا تھا۔ کوئی گلی اور کوئی چوراہا ایسا نہیں کہ جہاں علماء کو قتل نہ کیا جاتا ہو اور علماء کا خون کسی نالی کے اندر نہ بہایا جاتا ہو۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو شہید کیا گیا تھا، صرف دہلی کے اندر۔ شہید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بندوق اٹھائی اور گولی چلا دی، جان ختم ہو گئی، نہیں۔
شہید کرنے کا مطلب یہ نہیں، وہ انگریز جس کے دل کے اندر ہمارے اکابرین کے خلاف دشمنی تھی، عناد تھا، بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا اس کے اندر، انہوں نے اپنی تمام خنس ہمارے ان اکابرین پر نکالی۔ چنانچہ علماء کو پکڑتے، زندہ علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے اسے سی دیا جاتا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسے ایک نہیں، انیک علماء کرام نے اپنے جان کا نذرانہ اس وطن عزیز کو، اس ہمارے وطن کو آزاد کرنے کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ 1857 میں جب کچھ وجوہات کی بنا پر ہمارے اکابرین کو شکست کھانی پڑی، لوگ منتشر ہو گئے، بہت سو کو شہید کر دیا گیا اور بہتوں کو قید و بند میں ڈال دیا گیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، 2-4-5 سال کے بعد جب یہ اکابرین جیل سے نکلے، باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انگریز کی دشمنی کے اندر، انگریز کی مخالفت میں اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے، آج ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، ان کے کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی دانہ نہیں، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں۔ ان اکابرین نے دیکھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی حکومت یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو نسل کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہنے دیں گے، لیکن ذہنی طور پر ہم اسے انگریز بنا دیں گے اور ذہنی طور پر ہم ساری ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اس پر عمل کرنے کے لیے ان انگریزوں نے اپنے ملکوں سے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی علماء کو اس سرزمین ہند پر بلایا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس سرزمین ہند پر عیسائی آئے، انہوں نے مسلمانوں کو عیسائی مذہب کے اندر لانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور یہاں کے سکھوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے اکابرین جب باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ارے وہ جنہوں نے انگریز کی دشمنی کے اندر انگریز کی تلوار سے جن کی گردن کٹی تھی، جو شہید ہوا تھا، آج ان کا بچہ انگریز کی کالج میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، اس لیے کہ انگریز ان بچوں کو کہتا تھا آؤ تمہارے پاس کھانا نہیں ہے میں فری میں کھانا دوں گا، آؤ تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں میں فری میں کپڑا دوں گا، آؤ تمہارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں میں تمہیں فری میں تعلیم دوں گا، آؤ میرے پاس سب کچھ فری ہے اور آؤ پڑھو اور آگے بڑھو۔ لیکن در پردہ ان کا مشن یہ تھا کہ ان بچوں کو میں اندرونی طور پر انگریز بنا دوں، اپنا غلام بنا دوں۔ یہ بات اس وقت کے انگریز حکومت کے لیے آسان تھی کہ وہ ان تمام کے تمام بچوں کو فری میں کھانا دے دے، فری میں کپڑا دے دے، فری میں مکان دے دے، فری میں تعلیم دے دے، ان تمام کے تمام بچوں کو یہ تمام کے تمام سہولیات فراہم کر دے۔ اس انگریز حکومت کے لیے تو بہت آسان تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کی حکومت ساری دنیا کے اندر جہاں طلوع ہوتی تھی کبھی غروب نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے اکابرین نے اس منظر کو دیکھا، دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر ان مجاہدین کے بچے انگریزی سوچ رکھنے والے کیسے بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اکابرین نے مشورے کیے اور مشورہ در مشورہ ہوتے ہوتے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں پوری دنیا سے مسلمانوں کو بلایا جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، لیکن در حقیقت اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ وہ انگریز کے خلاف اور انگریز کے خلاف قوم کو ابھارنے والے بنے اور قوم کو انگریز کے خلاف کھڑا کرنے والے بنے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے
1866 کے اندر، سن 1866 کے اندر ہمارے ان اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ عزیز طلبہ، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف تعلیم و تعلم کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ باطل قوم سے مقابلے کی طاقت، مقابلے کی صلاحیت، مقابلے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دارالعلوم کا قیام ہوا، سب سے پہلا طالب علم جب دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اسے دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اور انگریز آج بھی اس شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال سے آج بھی اس پر سر دھنتے ہیں کہ وہ کیسا مولوی تھا جو چٹائیوں پر بیٹھتا تھا، جن کے پاس کوئی آلات و وسائل نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ اناج نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اور وہ محمود حسن جس کے بدن میں بہت زیادہ گوشت پوشت بھی نہیں تھا، بہت زیادہ موٹے بھی نہیں تھے۔ آخر اس مولوی نے اتنا بڑا دماغ کیسے لگا لیا کہ اگر ریشمی رومال کی تحریک کامیاب ہو جاتی اور اس ریشمی رومال کی تحریک کو فاش کر اس کے راز کو فاش کرنے میں ہمارے اپنوں کی غداری شامل نہ ہوتی تو عزیز طلباء آپ یقین مانیں کہ آج ہندوستان اس حالت پر نہ ہوتا کہ جس پر آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حالت کچھ اور ہوتی اور یہاں کا منظر کچھ اور ہوتا۔ بہرحال شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس شعلے کو بجھنے نہیں دیا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جلایا تھا، اسے جلاتے رہے، انگریزوں کی مخالفت کرتے رہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر درس و تدریس کا کام کرتے اور یہاں سے نکلنے کے بعد دیہاتوں میں چلے جاتے اور لوگوں کو انگریز کے خلاف اکٹھا کرنے کا کام کرتے۔ یہ ہوتا رہا، آخرکار انگریزوں کو مولانا محمود حسن دیوبندی کھل گئے، ان کے نظر میں آ گئے۔ چنانچہ غالباً 1816 یا 17 کے اندر مولانا محمود حسن دیوبندی یعنی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے 200 مصاحبین کو گرفتار کیا گیا۔ کتنے مصاحبین کو؟ 200 مصاحبین کو گرفتار کیا گیا اور اسے ہندوستان نہیں بلکہ مالٹا بھیجا گیا۔ کہاں بھیجا گیا؟ مالٹا کہاں ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر نہیں، یہ یورپ کے اندر پڑتا ہے، یہ یورپ کے اندر پڑتا ہے، یورپ کا اتحادی ملک ہے، ایک جزیرہ ہے۔ مالٹا کے اندر ہمارے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا تھے۔ عزیز طلباء، کیا مالٹا کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، شیخ الاسلام کو آسانی کے ساتھ، آشائش کے ساتھ رکھا جاتا تھا؟ وہاں کے رہنے والوں کا بیان ہے کہ حضرت کے اس کار کوٹڑی کے اندر جس میں صحیح سے پیر نہیں پھیلایا جاتا، صحیح سے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کوٹڑی کے اندر زہریلے سانپ کو چھوڑ دیا جاتا۔ کیا اسے اچھے کھانے کھلائے جاتے تھے؟ عیش و آرام کے ساتھ رکھا جاتا تھا؟ ان کے ساتھ رہنے والوں کا بیان ہے کہ شیخ الہند کو انگریز رات میں اٹھاتے تھے اور اسے لے کر جاتے تھے، اس کے کمر پر کوڑے لگائے جاتے تھے اور کہتا تھا کہ شیخ محمود حسن صرف یہ کہہ دو کہ ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں، ہم انگریز کے موافق ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ ان کے ساتھ رہنے والوں کا بیان ہے کہ جب حضرت نے ان کے باتوں میں حامی نہیں بھری تو پھر ایک دن وہ آیا جن انگریزوں نے آپ کے شعلے جلائے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو الٹا لٹا دیا گیا، یعنی چت لٹا دیا گیا اور وہ شعلے اس کے کمر کے پاس جلائے گئے۔ وہ شعلہ چمڑی کو جلاتا رہا، وہاں سے خون اور چربی پگھلتی رہی اور آپ کو بجھاتا رہا۔ آخرکار حضرت رحمت اللہ علیہ کے خون اور چربی سے وہ آگ بجھ گئی۔
لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی انگریز کی باتوں میں حامی نہیں پڑی۔ یہی نہیں، ایسا نہیں کہ ان تمام کے تمام مصائب اور ان تمام کے تمام مظالم کے بعد شیخ الہند کے جذبہ جہاد کے اندر اور اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے عزم اور حوصلے میں ذرہ برابر بھی لغزش آئی ہو، ہرگز نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مانڈا کی جیل سے رہا کیا جاتا ہے، آپ کشتی سے ممبئی کے اندر آتے ہیں، پورے ہندوستانی لوگ وہاں جاتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس عزم اور حوصلے کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، ذرہ برابر جنبش نہیں آئی۔ آپ اپنے اس موقع پر کھڑے تھے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن انگریز کی غلامی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہاں سے آنے کے بعد علماء کرام نے، شیخ الہند نے دیکھا کہ ہم اکیلے لگ رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں رہنے والے برادران وطن کھل کر ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن ساتھ میں تھے، سب لڑ رہے تھے۔ تو مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی نظر بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی پر پڑی۔ یہ بابائے قوم نہیں تھا، یہ راشٹر پتا نہیں تھا، یہ مہاتما گاندھی نہیں تھا، یہ تو صرف بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی تھے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ ہم سارے ہندوستان میں جائیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہ بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی آپ کے لیڈر ہیں، لوگ برادران وطن ہمارے ساتھ آئیں گے۔ چنانچہ وہ بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والا اور بابا قوم بنانے والا اور راشٹر پتا بنانے والا کوئی اور نہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والا بھی کوئی برادران وطن، کوئی ہندو بھائی نہیں، بلکہ وہ بھی ایک مسلمان تھا جس نے بابا قوم موہن داس کرم چند گاندھی کو یہ بابا قوم اور مہاتما گاندھی کا لقب دیا۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ یہ چند وہ علماء ہیں جن کی تاریخ اور جن کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ صرف یہی چند علماء ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور برادران وطن بھی اس میں ہیں۔ ان تمام کی متحدہ اور مشترکہ کوششوں کے نتیجے کے اندر یہ ہندوستان آزاد ہوا کہ جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ آزاد ہندوستان ہے۔ لیکن یہ آزاد ہندوستان ہر ایک کے لیے آزاد تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے۔ یہاں کے کچھ باشندوں کے پیروں کے اندر شریعت پر نہ چلنے کی زنجیریں لگائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، UCC کا نفاذ کیا جائے۔ UCC کیا ہے؟ کسی کا کوئی مذہب نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، شادی بیاہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں، وصیت اور وراثت کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے مسلم پرسنل لا کو بنایا تھا، ہندوستانی قوانین کو بناتے وقت انہوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر مسلم پرسنل لا کا گٹھن کیا تھا، مسلم پرسنل لا کو مانیتا دیا تھا، کچھ سوچ کر کچھ سمجھ کر دیا تھا۔ لیکن آج کچھ لوگ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، آپ نیت کریں کہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ
ہم اپنے ان اکابر کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے۔ لوگوں کے دماغوں میں ہم اپنے ان اکابر کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ڈالتے رہیں گے۔ دنیا لاکھ بھلانے کی کوشش کرے لیکن ہم اپنے اکابرین کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کریں گے اور نہ فراموش کرنے دیں گے۔ تاریخ بدلنا چاہے، کوشش کرنا چاہے کر لے، کاغذوں سے یہ تاریخ مٹ سکتی ہے لیکن ہم لوگوں کے دل و دماغ پر اس کو ایسا نقش کر دیں گے کہ لوگ اپنے آنے والے نسلوں کو پڑھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے اور وہ ان کے ذہنوں کے اندر نقش کر کے جائیں گے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں، اس ہندوستان کے باغ کو سجانے میں برادران وطن کا جتنا خون ہے اس سے کہیں زیادہ خون مسلمان کا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ مسلمان اس چپے چپے کے مالک تھے، مسلمان یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، ہر ایک چیز مسلمان کے قبضے قدرت میں تھا اور مسلمانوں کے تسلط میں تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا ہے، جس سے لی جاتی ہے جتنی تکلیف اس سے ہو، اس کے پاس والے کو اتنی تکلیف اور اتنا بڑھن، اتنا درد نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس قدر اس درد اور اس بڑھن کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں نے کوششیں کی ہوں گی، برادران وطن شروع میں اتنی کوششیں انہوں نے نہیں کی تھی یقیناً، لیکن آج اگر ہمارے ان اکابرین کی قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے تو ہم اسے مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ۔ وطن عزیز پر جب بھی باطل کی نظر جمے گی ہم ان کی نظروں کو پھوڑ دیں گے۔ وطن عزیز کی سالمیت پر، وطن عزیز میں اتحاد و اتفاق پر اور اتحاد و اتفاق کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے جب بھی کسی دشمن قوم یا غدار کی انگلی اٹھے گی تو ہم اس کی انگلی کو کاٹ دیں گے، لیکن ہم اپنے وطن عزیز کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، وطن عزیز کے اتحاد و اتفاق کو پامال نہیں ہونے دیں گے، یہاں کے بھائی چارے کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ کہنے والے ہیں کہ ہم وہ ہندوستان چاہتے ہیں پھر سے کہ جہاں چاروں مذاہب کے ماننے والے، مسلمان بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، ہندو بھی ہو، دسترخوان ایک ہو، پلیٹ ایک ہو اور سارے کے سارے مذاہب والے بیٹھ کر اس میں اپنا اپنا کھانا کھائیں۔ ہم وہ ہندوستان چاہتے ہیں عزیز طلبہ، اور ہم اس کے لیے محنت کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی محنت کریں گے، ایک چھوٹی سی محنت کریں گے، کیسے؟ چھوٹی سی محنت ہے۔ ہم جاتے ہیں کبھی سفر میں، کہیں بھی جاتے ہیں، برادران وطن کبھی ساتھ میں ملتا ہے، 5-10 روپے کی چائے لے کر اس کو پلا دیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے استاذ محترم جناب مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فیوزہم العالیہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اگر تم اس اختلاف کی دیوار کو جو ہمارے اور برادران وطن کے درمیان قائم کیا جاتا ہے، اگر تم اسے توڑنا چاہتے ہو تو اس کی آسان صورت ہے، 5-10 روپے 20 روپے کا ہم نہیں خرچ کر سکتے ہیں، 5-10 روپے کی چائے منگوائیں، چائے بیچنے والا آتا ہے، آپ اپنے ساتھ میں بیٹھے 5-10 لوگوں کو چائے پلا دیں، دیکھیں انشاءاللہ اس سے وہ نفرت جس کی بنیاد اور اس کی مضبوط دیوار دوسرے لوگ قائم کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اپنے اور اپنے برادران وطن کے درمیان سے ڈھا دیں گے، اسے منہدم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔